1000 ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر، جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی شہر ہے جسے لوگ سینکڑوں سال سے خزانے کی تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر پہنچ گیا، پھر اس نے کیا دیکھا تھا؟ تو آج ہم اس پراسرار شہر کی مکمل تاریخ کو بیان کریں گے۔ قوم عاد اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قداور اور توانا تھے، اور مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولا اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولا سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ اولا کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی، جہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا، اور یہ جس علاقے میں آباد تھے انہیں شہر ارم کا نام دیا گیا۔ اس شہر کو ذات العمار بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے کافی دیر بعد بسا اور یہ ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم سے کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جسے کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے، ان کو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے پہاڑ اور ستون تھے۔ اللہ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستونوں والے عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے کوئی اور قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ مورخین نے لکھا کہ عاد ارم عمان، یمن اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین و خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کی ہر آرام و آرائش چیز میسر ہوگی۔ جب اس نے جنت میں نہروں اور باغوں کے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو اس جنت کے مشابہ ہوگی، اور میں وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور یہ حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں اور صاف کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت بنا سکوں۔ تو بس اس کے لوگ ایسی جگہ کے تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ان کو ملک عدن میں ایک مقام ملا جو شداد کے خواہش کے مطابق تھا۔ لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی خبر دی۔ تو بس شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم میں اس مکان پہ سونے چاندی کے محل بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جس میں یاقوت زمرد کے ستون بنے ہوئے تھے۔ ان میں قسم قسم کی نہریں اور درخت۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آرائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئیں۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریک رات میں بھی دور سے چمک اٹھتا تھا۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں گزرتی تھیں۔ کچھ نہریں شراب کی، کچھ شہد اور کچھ دودھ کی تھیں۔ اس نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے راستے کو بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ جب اس کی اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے سپاہیوں اور عوام کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگ میری بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہوں۔ اب بس شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبر سے روانہ ہوا۔ جب وہ اپنی جنت کے صرف 1 کوس کے فاصلے پر تھا تو اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ اسی مقام پر
अपने लश्करों समेत दफन हो गया और कोई भी उस शहर में दाखिल न हो सका। शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से उझल हो गया। लेकिन अदन के गिरदोनवा के लोगों का ये मानना है कि कभी कभी रात उस शहर की झलक कुछ नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। रवायत है कि एक सहाबी रसूल एक मर्तबा अदन के इलाके में चले गए कि अचानक आपका ऊँट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसकी मीनारों और उसकी दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो बिल्कुल वैसी नजर आती है कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शद्दाद की जन्नत के बारे में बताया था। इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर दाखिल हो गए। इस शहर के अंदर नहरें और दरख्तें थीं और ऐसी ऐसी आराम व आराइश की चीजें जो उन्होंने कभी नहीं देखी थीं। लेकिन वहाँ कोई इंसान भी नहीं था। आपने वहाँ पड़े कुछ सोने चांदी और जवाहिरात उठा लिए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा यानी दमिश्क पहुँचे और अपना सारा मामला हज़रत अमीर मुआविया को बताया और उस शहर की सारी निशानियाँ बता दी। अमीर मुआविया ये सारा वाक़या सुनकर निहायत हैरान व परेशान हुए और अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की। क्या वाकई इस दुनिया में ऐसा शहर भी बनाया गया था? लिहाजा रसूल खुदा के एक सहाबी ने फरमाया कि हाँ, कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र मौजूद है, मगर अल्लाह ने उस शहर को लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। मगर उस सहाबी ने फरमाया कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक आदमी उस शहर में चला जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा, उसकी गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपनी ऊँट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। जब हज़रत मुआविया ने ये तमाम निशानियाँ अल्लाह के रसूल के सहाबा में देखी तो फरमाया कि वल्लाह आप वही शख्स हैं। अंग्रेज़ी में ये शहर या खंडरात द लॉस्ट सिटी ऑफ इरम के नाम से मशहूर है। अरसा दराज तक ये शहर कहानियों की वजह से मशहूर रहा है और हर दौर में रिसर्चर इसकी तलाश में रहे हैं। ये शहर दौलत से माला माल होने, बदअमालियों और कुफ्र व शिर्क में भी शोहरत पर था। अवार का जिक्र मशहूर ज़माना मशहूर किताब अलिफ लैला में भी मौजूद है। सन 1984 में अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर की मदद से ओमान में एक मुकाम की दरियाफ्त की गई है। 1991 में उस शहर की खुदाई का काम शुरू हुआ। यहाँ 600 फीट रेत में दफन एक किला दरियाफ्त हुआ जो तकरीबन 2000 साल पुराना था। 8 सिमतों पर मुश्तमिल इस मजबूत किले की दीवारें 8 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची थीं। माहिरीन का कहना था कि ये शहर रोमान की खरीदो फरोख्त का एक वक्त का अजीमुशान मरकज़ था जिसे इरम शहर कहा जाता था। आज ये इलाका ता क़यामत लोगों के लिए इबरत का निशान है। बहरहाल ये तमाम खंडरात और मोहल्लात चीख चीख कर हमें आज ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है, हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है।